السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ آج آپ سے جو سٹوری ڈسکس کرنی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے اثاثوں کے لیے، اور ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بھی بہت بڑا اس سے کریٹ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس نہج پر آ جائیں۔ اور آپ سے جو ایکسکلوسیو سٹوری ڈسکس کرنی ہے وہ حکومت کی حالیہ قانون سازی ہے، اور اس کے بعد ملک کی کوئی بھی جو چیز ہے وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ اگر بیچی جائے، فروخت کر دی جائے کسی دوسرے ملک کو، اس کی کوئی پوچھ گچھ وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو آج اس پہ تفصیل سے بحث ہوگی۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھوں، اور اب فیصلہ آپ کا ہے کہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں آپ اس سارے معاملے کے بعد کہ پاکستان، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ سری لنکا کے اس پہ ہے، اور بلومبرگ کے مطابق پاکستان 5 ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے کہ جو بینکرپٹ ہو سکتے ہیں، یا اردو میں جسے کہتے ہیں دیوالیہ ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ تفصیلات یہ ہیں کہ حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا ہے، اور اس کی جو منظوری ہے وہ کابینہ نے تو دے دی ہے یہ اس منگل کو، لیکن ابھی صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے پاس وہ جانا ہے۔ اور اس آرڈیننس کے مطابق جو G2G جتنے بھی حکومتوں کے درمیان جو خرید و فروخت کے کسی قسم کے معاہدے ہوں گے، اس کو تمام قسم کے جو تحفظ ہیں وہ اس آرڈیننس میں فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب شہباز شریف صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے اداروں میں سرمایہ کاری چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے اداروں میں کچھ شیئرز لینا چاہتے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو لون وغیرہ یا قرض وغیرہ اس طرح نہیں دے سکتے۔ بہرحال اس کے بعد چین نے بھی اس قسم کے اندیے ظاہر کیے، اور یہ وہ اندیے ہیں جو پچھلی حکومت میں جب حماد اظہر صاحب چین وغیرہ سے ڈیل کر رہے تھے تو ان کو باقاعدہ طور پہ یہ بتایا گیا کہ جو کچھ قومی اثاثے ہیں جن کی پرائیویٹائزیشن حکومت کرنا چاہتی ہے اوپن بیڈنگ کے ذریعے، تو چین نے کہا کہ یہ ہمیں ایسے ہی دے دیے جائیں، مطلب ہماری حکومت کو دے دی جائیں اور کوئی اور اس بیڈنگ میں شامل نہ ہو۔ بہرحال اس وقت حماد اظہر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس طرح اثاثے ہم کسی کو نہیں دے سکتے، ہمارا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ لیکن اس آرڈیننس کی منظوری کے بعد، اس آرڈیننس اگر صدر عارف علوی صاحب اس کی منظوری دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ پاکستان کے تمام قومی اثاثے، چاہے وہ PIA ہے، چاہے وہ پاکستان سٹیل ملز ہے، اس کے علاوہ ایئرپورٹس ہو گئے، یا اور بڑی بڑی جو پراپرٹیز ہیں پاکستان میں جو اربوں خربوں روپے کی ہیں اور جو اثاثے ہیں، ان کی فروخت ہو سکے گی ایک حکومت پاکستان کی حکومت اور دوسری حکومت کے درمیان، جس میں چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور امریکی اور یورپی ممالک بھی اس میں دلچسپی لے سکتے ہیں اور اس میں آ سکتے ہیں۔ تو اس آرڈیننس میں جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ مثال کے طور پر اس آرڈیننس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس جو ڈیل ہوگی اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکے گا، کہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کو کسی قسم کا کوئی ادارہ جو نیب وغیرہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی بیورو جس طرح ہے ہمارا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اینٹی کرپشن کے ادارے، FIA، کوئی اس کے خلاف کسی جگہ پہ بھی کسی فورم پہ آواز نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جب بھی کوئی بھی کسی بھی چیز کی، سرکاری چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہو ملک کے باہر ہو، تو پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جسے پیپرا کہا جاتا ہے، اس کے رولز کو دیکھا جاتا ہے، اس کو لے کر آگے چلا جاتا ہے۔ اس کے رولز اگر اجازت نہیں دیتے تو اس کے علاوہ وہ ڈیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس قانون کے تحت جو پیپرا کے رولز ہیں وہ بھی لاگو نہیں ہوتے، اس کو بھی اوور رائڈنگ ایفیکٹ مل گیا ہے، یعنی تمام قوانین سے اوپر مبرہ ہے یہ جو آرڈیننس ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی بھی قانون ہے، خاص طور پہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے، PC آرڈیننس اسے کہتے ہیں، وہ ایک آرڈیننس ہے۔ مثال کے طور پر پرائیویٹائزیشن کے پاس بہت سی ایسی زمینیں ہیں، بہت سی ایسی پراپرٹیز ہیں، سٹیل ملز وغیرہ، کہ جس کو وہ فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ہوتے ہیں، مختلف کمپنیز اپنے جو ہے وہ دلچسپی کا اظہار کرتی ہیں، تو وہ آرڈیننس بھی لاگو نہیں ہوگا۔ اس کے بھی ظاہر کچھ قوانین ہیں، وہ بھی لاگو نہیں ہوگا۔ تو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس جتنے اثاثے ہیں، سٹیل ملز وغیرہ اور اس طرح کی بہت سی جو پراپرٹیز ہیں ملک بھر میں، ان کی خرید و فروخت ہو۔ پھر اس کے علاوہ جو ڈسکوز ہیں ہماری، جو بجلی پیدا کرنے والی ادارے ہیں، جو اور اس طرح کی جو ہمارے اثاثے ہیں، ان تمام کی فروخت ہو سکے گی۔ حکومت پاکستان دوسرے ملک کے ساتھ ڈیل کرے گی اور ملک کا کسی قسم کا کوئی قانون اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔
اب یہ ایک ایسی خطرناک بات ہے کہ جس پہ میرا خیال ہے کہ پارلیمان سے باہر اپوزیشن جماعتوں کو اس پہ شور مچانا چاہیے کہ یہ ایک اتنی خطرناک بات ہے کہ ملک کے اثاثوں کو آپ بیچیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا، کسی عدالت میں یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. تو یہ کم از کم میرا خیال ہے کہ اس ملک میں آج تک نہیں ہوا، لیکن اب یہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. حکومت کو پیسے چاہیے اور فی الوقت اگست کے آخر تک شاید امکان ہے کہ جو پیسے ہیں وہ آ سکتے ہیں ہمیں IMF سے. تو فی الوقت جو وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے ہمیں پیسوں کی شدید ضرورت پڑ رہی ہے. جب تک IMF کے ساتھ ہماری ڈیل سٹاف لیول کا اگریمنٹ نہیں ہوتا ہمیں وہ پیسے نہیں ملتے. ہمیں UAE سعودی عرب وغیرہ بھی پیسے نہیں دیں گے، انہوں نے تو پہلے بھی انکار کیا ہوا ہے. لیکن IMF کے بعد اگر کوئی چانس بنتا ہے، اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہمیں اگر پیسے دینا چاہے اس کا بھی فی الوقت کوئی امکان نہیں ہے اگست کے آخر سے پہلے. یعنی سپٹمبر تک ہمیں پیسے نہیں مل رہے اور ہم معاشی طور پہ انتہائی تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا جو بہت خطرناک ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی، اور امید ہے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس حد تک اگر آپ کے آگے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیں، آپ نے گھر کے صوفے، آپ نے گھر کے جو دوسرے قیمتی اشیاء ہیں، کچن کا سامان ہے، وہ بیچنا شروع کر دیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس حد تک ڈیفالٹ ہونے پہ اور دیوالیہ ہونے پہ آئے ہیں کہ آپ اپنی قیمتی اشیاء بھی بیچنا شروع کر رہے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.